الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من رد أمر السفيه وضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه. وقال مالك: إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے، کہتے ہیں باب من رد امر السفیہ. سفیہ کے معنی نادان، بیوقوف جسے کہا جاتا ہے. اور بیوقوف نادان کون ہوتا ہے؟ جو شخص اپنی دینی اور دنیاوی مصلحت کو نہ سمجھتا ہو. ٹھیک ہے، یعنی کس چیز میں اس کی مصلحت ہے اور کس میں مصلحت نہیں ہے، دنیاوی لحاظ سے یا دینی لحاظ سے دنیاوی یا دینی اور دنیاوی مصلحت کو نہ سمجھتا ہو، ایسا شخص کیا ہوتا ہے؟ نادان کہلاتا ہے، سفیہ. وضعیف العقل، کم عقل، یعنی کم عقل یعنی عقل ہے اس کے پاس لیکن پورے طور پر چیزوں کو نہیں سمجھتا ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْإِمَامِ. حجرہ کے معنی ہوتے ہیں پابندی عائد کرنا، منع کرنا، پابندی عائد کر دینا. حجر علی، اور یہاں پر اس باب کو سمجھنے سے پہلے چیز جان لیں، وَإِن لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْإِمَامِ، یعنی اگر کوئی شخص کسی کے پاس مال ہے اور وہ شخص مثلا بہت سارے لوگوں کا قرض لے رکھا ہے، مثلا مثال کے طور پر وہ مقروض ہے، اب اس کے پاس مال ہے کچھ اور وہ اپنا مال بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگوں سے قرضہ لے رکھا ہے، تو امام کی جانب سے کیا ہوتا ہے؟ حاکم، امام یعنی حاکم جو ہوتا ہے، جو امیر ہوتا ہے، وہ اس پر پابندی عائد کر دیتا ہے کہ اب وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا. اگر وہ شخص اپنا مال کسی سے بیچ دیتا ہے تو وہ رد کر دیا جائے گا، وہ اس کا بیچنا صحیح نہیں ہوگا، اس کا تصرف کرنا صحیح نہیں ہوگا. یہ اس کو کہتے ہیں حجرہ. ٹھیک ہے، اسی طرح سے تو یہاں پر ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے دیکھیے جو باب قائم کیا ہے، باب من رد امر السفیہ، یعنی اس شخص کا بیان جو نادان اور ضعیف العقل کے معاملے کو، یعنی اگر اس نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا، خرید و فروخت کیا، ٹھیک ہے، تو اس کے معاملے کو رد کر دیتا ہے. یعنی کیا اس کے معاملے کو اگر وہ رد کر دیتا ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْإِمَامِ، گرچہ یعنی حاکم نے اور امام نے اس پر پابندی عائد نہ کی. اگر پابندی عائد کی ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب تو اس کا کیا ہوا معاملہ کیا ہوگا؟ مردود ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے نادانی کی وجہ سے، مثلا وہ ضعیف العقل ہے، نادان ہے، بیوقوف ہے، تو کیا اگر وہ کوئی معاملہ کر لیتا ہے کسی کے ساتھ تو کیا اس کے معاملے کو رد کر دیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، گرچہ امام نے اس پر پابندی عائد نہیں کی ہے. یہ یہاں پر مسئلہ ہے. واضح مشائخ باب کا مطلب؟ یعنی اس شخص کا بیان جو ضعیف العقل اور نادان کے کیے ہوئے معاملوں کو رد کر دے اگرچہ امام نے اس پر پابندی عائد نہیں کی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم رد علی المتصدق قبل النہی. اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا جاتا ہے. یہاں پر دیکھیے روایت کیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اس کو معلقاً لائیں، باب کے تحت اس کو ذکر کر رہے ہیں. یہ مقصود نہیں ہے یہ حدیث، یہ ترجمہ کے تحت ہے. ٹھیک ہے، باب کے تحت یہ روایت ہے اور اس کو معلقاً ذکر کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، سند کو حذف کر دیا. اور کس صیغے سے اس کو روایت کیا ہے؟ صیغے تمریض سے، مجہول کا صیغہ. اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کتاب کے اندر معلقات کی یعنی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں جن کو لاتے ہیں. ایک تو کچھ کو صیغے تمریض سے لاتے ہیں اور کچھ کو صیغے معروف صیغے سے لاتے ہیں، یا کچھ کو یعنی بالجزم صیغے جزم سے روایت کرتے ہیں، کچھ صیغے تمریض کے ساتھ. تو یہاں پر وہ مثال ہے صیغے تمریض کے ساتھ یہاں پہ ذکر کیا ہے. وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ، اور بتایا گیا تھا کہ
چونکہ اگر کوئی حدیث کوئی روایت اس طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ کے شرط پر نہیں ہوتی ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ اس کو بالجزم روایت نہیں کرتے ہیں. چونکہ یہ روایت جو ہے امام بخاری کے شرط پر نہیں ہے اس لیے امام بخاری نے اس کو بالجزم روایت نہیں کیا ہے, صیغہ جزم سے روایت نہیں کیا. کیا ہے روایت؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رد علی المتصدق, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے والے پر اس کا صدقہ لوٹا دیا, قبل النہی, ممانعت سے پہلے, یعنی آپ نے ابھی اس کو منع نہیں کیا تھا, اس پر پابندی نہیں عائد کی تھی, ٹھیک ہے, اس کو منع نہیں کیا گیا تھا, تو ممانعت سے پہلے ہی اس نے اپنا مال صدقہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صدقے کو رد کر دیا, صدقہ اس کا قبول نہیں کیا گیا, اس کے صدقے کو واپس کرا دیا گیا. ثم نہاہ, پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے صدقے نے, اس طرح سے اگر کوئی صدقہ کرے تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ اس طرح سے صدقہ کوئی نہ کرے. ابھی اس کو آغاز کرتا ہوں, پہلے یہ یہاں پر روایت سمجھ لیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو امام بخاری یہ ٹکڑا یہاں پر اس طرح سے ذکر کیا ہے. یہ روایت جو ہے دوسری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے, جو کہ جسے عبد بن حمید نے موصولاً روایت کیا ہے اپنی مسند کے اندر, اور جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت. وہ قصہ کیا ہے کہ ایک صحابی تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سونا لے کر کے آئے, انڈے کے برابر, یعنی وہ انڈے کی مقدار کے برابر کچھ سونا تھا جو انہیں کہیں کسی معدن سے یا کان وغیرہ سے کہیں سے ملا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے اور کہا, اللہ کے رسول یہ لے لیجئے, میری جانب سے صدقہ ہے. اور قسم اللہ کی, کہتے ہیں روایت پوری ہے اس طرح سے, عن جابر في قصة الذي أتى بمثل بيضة من ذهب أصابها في معدن فقال يا رسول الله خذها مني صدقة فوالله مالي مال غيرها فأعرض عنه فأعاد فحذفه بها ثم قال, یعنی اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول اس کے علاوہ میرے پاس قسم اللہ کی مال نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ان سے اعراض کیا, یعنی صدقہ نہیں لیا. اور پھر جب صحابی نے دوبارہ, آپ نے اعراض کیا, پھر صحابی نے دوبارہ کہا اللہ کے رسول لے لیجیے, میری جانب سے صدقہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے کر کے اور پھینک دیا. اس کے بعد کہا یأتی احدکم بمالہ لا یملک غیرہ فیتصدق بہ ثم یقعد بعد ذلک یتکفف الناس انما الصدقۃ عن ظہر غنى. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنا مال لے کے آتا ہے اور اس کے پاس صرف وہی مال ہوتا ہے, اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی مال نہیں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے, بیٹھ جاتا ہے, یعنی ہاتھ جس کو کہتے ہیں, اس کے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, اس کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے. انما الصدقۃ عن ظہر غنى, صدقہ اسی وقت یعنی صحیح مانا جاتا ہے, درست مانا جاتا ہے, یا صدقہ کرنا چاہیے جس کے بعد کی کیا ہو, مال کچھ باقی رہے انسان کے پاس, اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے مال باقی رہے. انما الصدقۃ عن ظہر غنى, یعنی غنا کے سے یعنی آدمی کے بعد اس کو صدقہ کرے, ٹھیک ہے, غنا کے بعد اس کو آدمی مالدار رہے, ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے اس کے بعد. تو یہ واقعہ ہے, حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے مقدمہ میں. اس کے بعد شرح, جو حدیث کی شرح کرتے ہیں, اس حدیث کی جہاں پر انہوں نے شرح کیا وہاں پر کہتے ہیں کہ یعنی پہلے تو یہ کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو صحابی سونا لے کر کے آئے تھے اور آپ نے رد کر دیا تھا کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی مال نہیں تھا. تو ظاہر سی بات ہے, انسان کے پاس کوئی مال نہیں ہے اور وہ اس طرح صدقہ کر دے, بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے, تو کیا ایک طرح سے نادانی ہے کہ نہیں. تو اس کے بعد ابھی لیکن ایک بتائیں گے کچھ بات اور بھی. پھر حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے شرح میں اس حدیث کی شرح کرتے وقت کہتے ہیں ثم ظہر لی ان البخاری انما اراد قصۃ الذی دبر عبدہ, کہتے ہیں پھر میرے لیے ظاہر ہوا, مجھے یہ معلوم ہوا کہ نہیں, امام بخاری نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے یہ وہ واقعہ نہیں ہے, یعنی اس صحابی کا نہیں جو سونا لے کر کے آئے تھے, بلکہ یہ قصہ اس صحابی کا ہے جنہوں نے اپنے غلام کو دبرہ کہتے ہیں, مدبر, غلام مدبر کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ مدبر کسے کہتے ہیں؟ نہیں, غلام مدبر, غلام کسے کہتے ہیں؟ مدبر یعنی مالک یہ کہہ دے کہ یعنی میری وفات کے بعد جب تک یہ میں زندہ ہوں تب تک تو رہے گا غلام اس کا, لیکن اس کی وفات کے بعد کیا ہے, وہ آزاد ہو جائے گا. اس کی وفات کے بعد وہ کہ آزاد, تو اس کو غلام مدبر کہتے ہیں. دبر عبدہ کہ یعنی جو اس کے بعد اس کے پیچھے پھر کیا ہو جائے گا, غلام وہ آزاد ہو جائے گا, پھر اس کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا, اس کا کوئی وارث نہیں ہو سکتا ہے.
تو اس طرح سے ایک صحابی نے اپنے غلام کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کے اس آزاد کیے ہوئے کو رد کر دیا. ٹھیک ہے, اور پھر اس غلام کو بیچ کر کے قیمت اس صحابی کے حوالے کر دی. غلام کو بیچنے کے بعد اس کی قیمت صحابی کے حوالے کر دی. تو حافظ بن حجر کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے لگا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی قصے کی طرف اشارہ کیا ہے, جو قصہ آگے حدیث میں روایت جو آ رہی ہے آگے جو ہے ابھی اسی باب کے تحت جو ہے. ٹھیک ہے مشائخ. وقال مالک اذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فاعتقه لم يجز عتقه. اس سے پہلے ایک بات یہ بھی واضح کر دیں کہ یہاں پر کوئی پوچھ سکتا ہے کہ جب یہ روایت موجود ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ کیوں نہیں لائے؟ آگے وہ روایت یہاں پر اسی باب میں وہ روایت جابر کی روایت لائے ہیں. آگے نیچے حدیث دیکھیے کیا ہے. حدثنا عاصم بن علی قال حدثنا ابن ابي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر ان رجلا اعتق عبدا له ليس له مال غيره فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن النحام. یہ روایت یہاں پر موجود ہے. حافظ بن حجر کہتے ہیں پھر مجھے لگا کہ اسی روایت کی طرف امام بخاری نے یہاں پر اشارہ کیا ہے اور پہلے اس کو جو ہے معلقاً لائے ہیں باب میں. ٹھیک ہے مشائخ. تو پھر یہاں پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ جب یہ امام بخاری اس روایت کو اپنی کتاب میں لائے ہیں تو اس کو صیغہ تمریض سے کیوں ذکر کیا؟ سیدھا کہنا چاہیے وقال جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ چونکہ یہ جو روایت ہے ان رجلا اعتق عبدا له, یہ جابر کی جو روایت ہے, یہ جو ٹکڑا وہاں پر محل شاہد پہلے جو امام بخاری نے ذکر کیا ہے رد علی المتصدق قبل ان ثم نهاه, جس ٹکڑے سے امام بخاری رحمہ اللہ استدلال کرنا چاہتے ہیں وہ ٹکڑا امام بخاری کے شرط پر نہیں ہے. ٹھیک ہے, لہذا اس کو امام بخاری نے یہاں پر معلقاً اور صیغہ تمریض سے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے مشائخ. کیونکہ وہ روایت جو ہے وہ ابو الزبیر عن جابر کے طریق سے ہے, من طریق ابی الزبیر عن جابر انه قال اعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الك مال غيره فقال لا الى آخر الحديث. ٹھیک ہے. تو جیسا کہ یعنی میں نے بتایا کہ پہلے تو امام حافظ بن حجر نے ذکر کیا کہ امام بخاری نے اس معلق روایت سے اشارہ کیا اس حدیث کی طرف جس میں ایک صحابی سونا لے کر کے آئے تھے اور صدقہ کر دیا تھا. پھر کہتے ہیں نہیں, میرے لیے ظاہر ہوا کہ نہیں, امام بخاری نے اس سے اشارہ کیا ہے اس حدیث کی طرف جس میں ہے کہ ایک صحابی نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا مدبرن یعنی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر پھر یہ اشکال ہوا کہ اگر ایسا ہے تو پھر امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت کو صیغہ تمریض سے کیوں لائے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو اس روایت کے اندر جو محل شاہد ہے, جو ٹکڑا ہے, جو کہ یعنی جس سے امام بخاری استدلال کرنا چاہتے ہیں وہ امام بخاری کے شرط پر نہیں ہے, کیونکہ وہ اس حدیث کا اتنا ٹکڑا یہ یہاں پر محمد بن منکدر کے طریق سے نہیں بلکہ ابو الزبیر عن جابر کے طریق سے ہے, اور وہ روایت امام بخاری کی سند جو ہے امام بخاری کے شرط پر نہیں ہے, لہذا اس کو انہوں نے صیغہ معلقاً صیغہ تمریض سے ذکر کیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وقال مالک اذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فاعتقه لم يجوز عتقه. امام مالک رحمہ اللہ کا قول امام بخاری یہاں پر لائے ہیں اس مسئلے کی تائید کے لیے. امام مالک نے یہ جو بات کہی ہے ان کا یہ قول ہے اسی حدیث سے مستنبط ہے, اسی حدیث سے جس حدیث کی طرف ہے, جس حدیث کو امام بخاری معلقاً لائے ہیں اسی سے استنباط کرتے امام مالک کہتے ہیں اذا كان لرجل على رجل مال, اگر کسی آدمی کا کسی آدمی پر مال ہے یعنی گویا کہ وہ قرض دار ہے, مقروض ہے, وَلَهُ عَبْدٌ, اور اس کے پاس کوئی غلام ہے, لا شیء له غیرہ, اس غلام کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, فَأَعْتَقَهُ, پھر اس نے اس کو آزاد کر دیا, لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ, تو اس کا آزاد کرنا جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو کیا معلوم ہوا اس سے, کیا سمجھا آپ لوگوں نے؟ واضح ہے یہاں پر جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. آگے کا واقعہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ دونوں روایتیں پڑھ کر کے اس کے بعد بتاتے ہیں, مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں.
اس کے بعد لکھا ہوا ہے کتاب میں دیکھ رہے ہیں باب من باع علی الضعیف ونحوہ. بعض نسخوں میں باب کا ذکر ہے یہاں پر، اب بعض میں نہیں ہے، اور بظاہر جو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر باب نہیں ہے. تو کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا؟ ومن باع علی الضعیف ونحوہ ودفع ثمنہ الیہ، اور اس شخص کا بیان جو کہ ضعیف العقل کے ساتھ کیا کرے، بیع کرے، لین دین کرے، ونحوہ ودفع ثمنہ الیہ. ٹھیک ہے، تو صحیح بات یہی، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر باب نہیں ہے. نسخوں کا فرق ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ بعض روایتوں میں باب کا ذکر ہوتا ہے، بعض شاگردوں کی روایت میں باب کا ذکر نہیں ہوتا ہے. تو کہتے ہیں امام بخاری من باع علی الضعیف ونحوہ ودفع ثمنہ الیہ وامرہ بالاصلاح والقیام بشأنہ، کہ اگر کوئی شخص ضعیف العقل پر بیع کرتا ہے، یعنی مثلا کوئی ضعیف العقل ہے، نادان ہے، اس کا سامان بیچ دیتا ہے، ٹھیک ہے، ونحوہ یعنی سفیہ ہے، ونحوہ سے اشارہ ہے سفیہ کی طرف، نادان کی طرف، ودفع ثمنہ، اور پھر اس کے مال کی قیمت جو ہے کیا کرتا ہے، اس کے حوالے کر دیتا ہے، وَأَمَرَهُ بِالْإِصْلَاحِ وَالْقِيَامِ بِشَأْنِهِ، اور اسے اصلاح کا حکم دیتا ہے، والقیام بشأنہ، اور اس اپنے مال کی حفاظت یعنی اس کے تعلق سے، اس کے معاملے کی نگہبانی اور نگرانی کا حکم دیتا ہے. فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ، ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، یعنی ضعیف العقل آدمی، ایک سفیہ آدمی ہے، اب اس کا مال مثلا بیچ دیا گیا، اس کی قیمت جو ہے، مال کی قیمت اس ضعیف العقل کے حوالے کیا جائے، اس سفیہ کے حوالے کیا جائے، اور اس کے کہہ دیا جائے کہ تم اس کو دیکھ بھال کرنا، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام بخاری گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس طرح سے کوئی ضعیف العقل ہے، سفیہ ہے، اور اس کا سامان بیچ کر کے اس کی قیمت جو ہے اس کے حوالے کر دی جائے، اور یا اس کے سامان کو اس کے حوالے کر دیا، رد کر کے اس کے حوالے کر دیا جائے، اور پھر اس کو اس کے اصلاح کا حکم دیا جائے، تو گویا کہ یہ درست ہے. فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ، لیکن پھر اگر وہ کیا کرتا ہے، اپنے مال کو برباد کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی گویا کہ کس طرح سے اس کو یعنی بیچ کر کے مثلا بیچ دیا، اس میں کوئی تصرف کیا جس سے کہ اس کا اس میں نقصان ہو رہا، اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی مال بھی نہیں ہے، منعہ، تو حاکم کیا کرے گا، اس کے بعد اس پر پابندی عائد کر دے گا، اس کے اوپر پھر پابندی عائد کر دی جائے، گویا کہ اس کا کیا ہوا تصرف صحیح نہیں مانا جائے گا. لأن، کیوں، اب اس کے بعد کیوں منع کر دے گا، یعنی اس پر پابندی عائد کر دی جائے گی اگر اس کے بعد بھی اپنے مال کی حفاظت نہیں کر پاتا ہے، اس میں صحیح تصرف نہیں کر پاتا، اپنی مصلحت کو نہیں سمجھ پاتا ہے، اس کو ضائع کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو حاکم جو ہے اس پر پابندی عائد کر دے گا. کیوں، اس کی علت کیا ہے؟ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اضاعۃ المال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے، ایک علت یہ ہے. اسی طرح سے آپ نے یہ روایت صحیح بخاری میں موجود، اس سے پہلے یہ روایت گزر چکی ہے، یعنی ہم نے یہاں پڑھا نہیں ہے، لیکن باب الاستقراض وغیرہ میں، کتاب الاستقراض میں روایت گزر چکی ہے اس سے پیچھے، ٹھیک ہے مشائخ. وقال للذي يخدع في البيع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے، اس صحابی سے فرمایا، یخدع فی البیع، جسے خرید و فروخت میں دھوکا ہو جاتا تھا. جب کوئی وہ معاملہ کرتے تھے لین دین کا، تو ان کو کیا ہو جاتا تھا، لوگ دھوکا دے دیتے تھے. مثلا جیسے دھوکا کیسے ہو جاتا تھا، مثلا 100 روپے کا سامان بیچا، یا 100 روپے کا نہیں، جیسے کسی شخص نے 30 روپے کا سامان بیچا، ٹھیک ہے، یا 70 روپے، مثال کے طور پر 70 روپے کا سامان بیچا، اب آدمی نے اس کو 100 کی نوٹ دیا، ٹھیک ہے، تو کتنا واپس کر دے، اس کو 30 روپیہ کاٹ لے اور 70 روپیہ واپس کر دے. ایسا ہوتا نہیں کہ بعض لوگ اس طرح سے کر دیتے ہیں، آدمی یعنی دھیان نہیں دیتا ہے، یا کچھ مطلب حساب کتاب میں اتنا ماہر نہیں ہوتا ہے، اس کو دھوکا ہو جاتا ہے اس طرح سے، اور لوگ اس کے دھوکے کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ہوتا کہ نہیں ایسا؟ ہاں، تو ایک صحابی تھے اسی طرح سے، ان کو بھی ایسے ہی لین دین میں، خرید و فروخت میں دھوکا ہو جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا، ان سے یہ نہیں کہا کہ تمہارا کیا ہوا تصرف جو ہے صحیح نہیں ہے، یعنی ان کے ساتھ اگر کوئی لین دین کرتا ہے تو وہ یقین مردود ہے، رد کر دیا جائے گا. نہیں، آپ نے کیا کہا، اذا بایعت فقل، جب تم خرید و فروخت کرو، یعنی لین دین کرو، بیچو کچھ، فقل، تو کہہ دیا کرو، لا خلابتا ای لا خدیعتا، ٹھیک ہے، کہ بھئی دھوکا دھڑی نہیں چلے گی، دھوکا نہیں دینا.
تو اس کے بعد وہ صحابی ایسے جیسے کہ وہ روایت آگے آ رہی ہے، وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مَالَهُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال نہیں لیا. یعنی جو اس سے پہلے جو واقعہ گزر چکا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو انہوں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا تھا، ٹھیک ہے، وہ غلام بیچ کر کے اللہ کے رسول نے اس کی قیمت ان کے حوالے کر دی. اس کی قیمت کیا کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے ان کے حوالے کر دیا تھا. تو کس کی مثال ہے یہ کہ یعنی اگر کوئی شخص ضعیف العقل کا سامان بیچ کر کے اس کی قیمت اس کے حوالے کر دے اور اس کو اس کی اصلاح کا حکم دے دے تو کیا ہے؟ یہ درست ہے. یعنی ضعیف العقل ہے، سفیہ ہے، نادان ہے، تو اگر اس طرح سے اس کو دے دے، ہاں اگر اس کے بعد بھی اگر وہ کیا کرتا ہے، نادانی کرتا ہے اور اپنا مال ضائع کرتا ہے، تو حاکم اس پر کیا کرے گا؟ پابندی لگا دے گا، اور پھر اس کے بعد اس کا کیا ہوا تصرف درست نہیں ہوگا، اس کو رد کر دیا جائے گا، رد مانا جائے گا. تو امید کرتا ہوں کہ باب کا معنی یہاں پر واضح ہوگا. ہاں پہلے ہاں کیا ہے؟ ہاں ہاں تو یہ پورا باب ہی ہے مشائخ. یہ اگر بیچ میں باب نہیں مانتے ہیں تو گویا کہ یہ پہلا باب ہی ہے، اسی کے تحت یہ ساری باتیں چل رہی ہیں. یہ باب ترجمۃ الباب ہے، یہ پورا کہاں تک؟ وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مَالَهُ، یہاں تک پورا ترجمۃ الباب ہے. اس کے نیچے امام بخاری رحمہ اللہ 2 حدیث لائے ہیں. ٹھیک ہے مشائخ. اور باب کے معنی کی وضاحت کے لیے پہلے بتا چکا ہوں، پڑھ چکے ہیں ہم ان کے منہج میں. باب جو امام بخاری قائم کرتے ہیں اس میں اس مسئلے کی وضاحت کے لیے یا اس کی تائید کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کسی ایسی حدیث کی طرف ایسے حدیث کا ٹکڑا بھی ذکر کر دیتے ہیں یا اس کو معلقاً لاتے ہیں باب میں، جو کہ جس سے کہ امام بخاری رحمہ اللہ استدلال کرتے ہیں، لیکن اس کو اس لیے نہیں لاتے ہیں کیونکہ امام بخاری کے شرط پر وہ نہیں ہوتا. نہیں، کسی ایسی حدیث کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے جو امام بخاری کے شرط پر نہیں ہوتی ہے وہ حدیث. ٹھیک ہے، تو یہی اشارہ کیا امام بخاری نے یہاں پر. اسی طرح سے باب میں جو مسئلہ ذکر کرتے ہیں اس مسئلے کے رجحان کے لیے کہ یہی راجح ہے، اس کی تائید کے لیے علماء کے اقوال، ائمہ کے اقوال بھی لاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پورا باب ہے. اور اگر آپ بیچ میں باب مانتے ہیں تو گویا کہ پہلا جو باب ہے اس کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی حدیث نہیں ذکر کیا ہے. اور یہ امام بخاری کا طریقہ ہے کہ کبھی کبھی امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں اور اس کے تحت کوئی اس طرح سے یعنی معلق روایت لاتے ہیں اور پھر اس کے تحت کوئی حدیث نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ امام بخاری کو اس کے تحت کوئی صحیح حدیث ان کے شرط پر نہیں ملی، لہذا صرف باب کا عنوان ہی قائم کر کے اس کو چھوڑ دیا، اس کے تحت کوئی حدیث نہیں ملی. اگر ہم یہاں پر 2 باب مانتے ہیں تو، لیکن جیسا کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی باب ہے، تو گویا کہ یہ پورا ترجمۃ الباب ہے، یہاں سے لے کر کے باب من رد امر السفیہ سے ولم یأخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مالہ، یہاں تک ایک ہی باب ہے. اور یہ گویا کہ ترجمۃ الباب ہے، یہ باب کا عنوان ہے پورا یہاں تک. اور کبھی کبھی دیکھیں گے امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں، اس باب کے تحت قرآنی آیات، اسی طرح سے صحابہ کے آثار وغیرہ ذکر کرتے ہیں. تقریباً ایک صفحے کا باب ہوتا ہے. وہ ترجمۃ الباب کتنا ہوتا ہے؟ نصف صفحے کا تقریباً، یعنی نصف صفحے کا یا کئی سطر کا وہ باب ہوتا ہے. جیسا کہ یہاں پر اتنا لمبا باب یہاں پہ ہے، کئی آیتیں اس میں ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے مشائخ. اس کے بعد جو ہے امام بخاری کا مخصوص اس باب کے لیے جو استدلال ہے اس کے تحت 2 حدیث لائے ہیں. پڑھتے ہیں اس حدیث کو. قال حدثنا، اس کے بعد پھر مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر قال كان رجل يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلابة فكان يقوله. کہ عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو سنا، قال، انہوں نے فرمایا، کان رجل، ایک شخص تھے، ان کا نام حبان بن منقذ تھا. کیا تھا؟ حبان بن منقذ الانصاری. یہ صحابی تھے، ان کو بیع میں دھوکہ ہو جایا کرتا تھا. فقال، انہوں نے آ کر کے اللہ رسول سے شکایت کی کہ اللہ رسول مجھے لین دین میں معاملات میں اس طرح سے دھوکہ ہو جاتا ہے، میں دھوکہ کھا جاتا ہوں. تو آپ نے ان کو حکم دیا، اذا بایعت، جب تم بیچو سامان وغیرہ خرید و فروخت کرو، فقل، تو کہہ دیا کرو، لا خلابۃ، بھائی دھوکہ نہیں کرنا، لا خدیعۃ،
دھوکہ دھڑی نہیں چلے گی، دھوکہ نہ دینا. فکان یقولہ، تو وہ ایسا ہی کہا کرتے تھے. اس سے کیا استدلال کیا گیا؟ امام بخاری نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی ضعیف العقل ہے، سفیہ ہے، نادان ہے، اس نے کوئی معاملہ کیا تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ درست مانا جائے گا. ٹھیک ہے، گرچہ امام نے اس پر پابندی عائد نہ کی ہو. جیسا کہ بعض ائمہ کی رائے ہے کہ اگر کوئی ضعیف العقل ہے، یعنی بالکل مجنون نہیں ہے وہ، یہاں تک کہ اگر یعنی حاکم نے اس پر پابندی عائد کر دی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کا کیا ہو تصرف کیا ہو جائے گا؟ مردود ہوگا. لیکن اگر حاکم نے اس پر پابندی عائد نہیں کی ہے تو گویا کہ اس کے معاملے کو رد نہیں کیا جائے گا، یا کبھی کبھی رد کر دیا جائے گا، جبکہ تفصیل ہے اس میں تفصیل ہے. اور تفصیل یہ ہے مشائخ، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَأَشَارَ الْبُخَارِيُّ بِمَا ذَكَرَ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ إِلَى التَّفْصِيلِ بَيْنَمَا ظَهَرَتْ مِنْهُ الْإِضَاعَةُ بَيْنَ مَنْ ظَهَرَتْ مِنْهُ الْإِضَاعَةُ فَيُرَدُّ تَصَرُّفُهُ فِيمَا إِذَا كَانَ فِي الشَّيْءِ الْكَثِيرِ أَوْ الْمُسْتَغْرِقِ وَعَلَيْهِ تُحْمَلُ قِصَّةُ الْمُدَبَّرِ وَبَيْنَمَا إِذَا كَانَ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ أَوْ جَعَلَ لَهُ شَرْطًا يَأْمَنُ بِهِ مِنْ إِفْسَادِ مَالِهِ فلا يرد. فتح الباری کے اندر حافظ بن حجر یعنی اس حدیث اس باب کے تحت جو ہے وضاحت کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت جو حدیثیں لائے ہیں اس کے ذریعہ سے اس تفصیل کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی جانب سے مال کی بربادی بالکل عیاں ہو، ظاہر ہو کہ یہ شخص اپنے مال کو ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، تو ایسے شخص کا تصرف کیا ہے؟ رد کر دیا جائے. اگر اس کا معاملہ یا تصرف کس چیز میں ہو؟ کسی بڑی چیز میں ہو، بڑے مال میں ہو، یا اس کا مال ہی کوئی مطلب معمولی چیز ہو لیکن وہ پورا کیا ہے؟ مثلا جیسے کوئی آدمی سونا لے کر کے آیا اور وہی سب کچھ پوری اس کی پونجی ہے، ٹھیک ہے، اس کو صدقہ کر دے اللہ کے راہ میں، اس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں، تو ایسے صورت میں کیا ہے؟ اس کے معاملے کو رد کر دیا جائے گا، جو کہ ضعیف العقل ہو، یعنی کم عقل ہے اور نادان آدمی ہے. تو اسی پر محمول کیا جائے گا مدبر کے قصے کو، کہ انہوں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا جبکہ اس غلام کے علاوہ ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا، اور ان کے اوپر کیا تھا؟ لوگوں کا قرضہ بھی تھا، لوگوں کا قرضہ بھی تھا. تو اس طرح سے ایک تو خود اپنے لیے پریشانی، دوسروں کا جو حقوق ہے وہ بھی ضائع ہو رہا ہے. جو قرض دار ہیں جنہوں نے قرض دیا ہوا ہے ان کا بھی حق کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا. تو اسی لیے کبھی کبھی حاکم جو ہوتا ہے، اگر کسی کی جانب سے اگر کسی نے قرضہ لے لیا ہے، کوئی شخص مقروض ہے، کئی لوگوں نے قرضہ لیا ہوا ہے، اب اس کے پاس زمین ہے، گھر ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو وہ بیچ رہا ہے پورا، اگر پورا بیچ دے رہا ہے اور بیچ کر کے اس طرح سے پیسہ کھا پی لے تو کیا ہو جائے گا؟ جو قرض دار ہے وہ سارے ان کا حق کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا. تو حاکم کیا کرتا ہے؟ اس کے مال پر، اس کے تصرف پر پابندی عائد کر دیتا تاکہ لوگوں کا حق محفوظ رہے اور خود یہ شخص بھی کیا ہو؟ برباد نہ ہو. تو اسی پر مدبر کا جو قصہ اس کو محمول کیا جائے گا. اور جس چیز کا تعلق، جس معاملے کا تعلق کسی تھوڑے بڑے مال سے ہو، یا اس میں آدمی نے کوئی ایسی شرط رکھی ہو جس سے کہ اس کا مال محفوظ رہے گا، برباد نہیں ہوگا، تو ایسے شخص کا کیا ہوا تصرف کیا ہے؟ رد نہیں کیا جائے گا. جیسے کہ وہ صحابی تھے جن کو دھوکہ ہو جایا کرتا تھا، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کہہ دو کہ بھائی دھوکہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے. تو اس میں یعنی کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کو کبھی کبھی دھوکہ ہو جاتا تھا، تو لہذا ان کا کیا ہوا تصرف یعنی ان کے ضعیف العقل ہونے کی وجہ سے یا دھوکہ کھا جانے کی وجہ سے ان کا کیا ہوا معاملہ گویا کہ مردود نہیں ہے. ٹھیک ہے مشائخ، امید کرتا ہوں کہ باب کا معنی یعنی جو امام بخاری نے یہاں پر ذکر کیا ہے آپ لوگوں کے لیے واضح ہوگا. اس کے بعد ایک حدیث بچتی ہے جس کو امام بخاری لائے ہیں، جس میں کہ وہی قصہ جو مدبر کا ہے یہاں پر ذکر کیا ہوا ہے. کیا ہے؟ کہتے ہیں حدثنا عاصم بن علی قال حدثنا ابن ابی ذئب عن محمد بن المنکدر عن جابر ان رجلا اعتق عبدا له، کہ ایک آدمی نے، ایک صحابی نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا. لیس له مال، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا. فرده النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے اس کو رد کر دیا. فابتاعه منه نعیم بن النحام، تو نعیم بن نحام صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے رسول سے اس کو خرید لیا، یعنی بیچ دیا اللہ کے رسول نے پھر اس کو. تو نعیم بن نحام نے اس کو خرید لیا، پھر اس کی قیمت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس لوٹا دی، ان کے حوالے کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی قیمت جو ہے ان کے حوالے کرنا
یہ کس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی ضعیف العقل ہے یا سفیہ ہے اس کو بیچ کر کے اس کی قیمت جو ہے اس کے حوالے کر دی جائے اور اس کے اصلاح کا حکم دے دیا جائے تو کیا ہے؟ درست ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر اس کے بعد پھر وہ افساد کرتا ہے تو پھر حاکم جو ہے اس پر پابندی عائد کر دے گا، اس کے بعد اس کا تصرف جائز نہیں ہوگا۔ چونکہ اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفیہ کا اور ضعیف العقل کا کیا ہوا معاملہ مطلق طور پر رد کر دیا جائے گا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر اس حدیث کو اس باب کو انہوں نے قائم کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں تفصیل ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ کون؟ ہاں اگر کوئی ضعیف العقل ہے اور کیا نام ہے، اگر کوئی اس پر پابندی بھی نہیں بھی لگائی گئی ہے، اور اگر اس نے کوئی ایسا معاملہ کیا ہے جس سے کہ اس کا مال ضائع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی مال نہیں ہے، اسی طرح سے بہت سے لوگوں کا قرض اس کے اوپر ہے، تو ان کے حقوق سب برباد ہو جائیں گے۔ مثلا غلام کو آزاد کر دیا، وہی اس کے مال سے صدقہ کر دیا اللہ کی راہ میں، تو اس سے بہت سارے لوگوں کے حقوق برباد ہو جائیں گے، اس کا خود اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لوگ سے بھیک مانگتا پھرے گا، تو ایسے شخص کا معاملہ رد کر دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ رسول نے یہاں پر کیا۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو معاملہ مثلا تھوڑا موڑا ہے، یا اس سے کوئی ایسی شرط لگا دیتا ہے وہ خرید و فروخت کے وقت، تصرف کے وقت، معاملے کے وقت، جس سے کہ اس کا مال محفوظ رہے گا، تو پھر ایسے شخص کا معاملہ رد نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا تصرف صحیح مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا مشائخ کی یعنی صدقہ کیا ہے، کس صورت میں صدقہ جائز ہے، آدمی کے پاس صدقہ کے بعد کیا ہونا چاہیے، وہی صدقہ اللہ کے یہاں زیادہ بہتر اور مقبول ہے، ٹھیک ہے، جس کے بعد انسان کیا ہے، اس کے پاس مال باقی رہے، کیونکہ اللہ رسول نے وہ اس روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال بیچ کر کے آپ نے کیا فرمایا تھا اس صحابی سے، فرمایا تھا ابدأ بنفسک فتصدق علیہ فإن فضل شیء فلأہلک، کہ تم کیا کرو، اس کو اپنے نفس سے شروع کرو، پہلے اپنے آپ پر خرچ کرو، اس سے جو اپنے نفس سے اپنے آپ سے بچے تو اب تمہارا وہ مال اب تمہارے گھر والوں کے لیے اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، پھر اس کے بعد جو تمہارے قریبی ہوں رشتہ دار ان پر خرچ کرو، پھر اس کے بعد اگر بچتا ہے تو اور لوگوں پر خرچ کرو۔ یہ اس طرح سے ہے نا کہ آدمی کے پاس مال ہے پورا اٹھا کے کیا کرے، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، اس کے بعد لوگوں سے بھیک مانگتا پھرے۔ یہاں پر کوئی پوچھ سکتا ہے، مشائخ سوال کر سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صدقہ کرنا ہوا تو کیا کیا تھا انہوں نے، کہ پورے اپنے گھر کا اثاثہ سب لا کر کے اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دیا تھا، اور اللہ کے رسول نے قبول کیا، آپ نے ان کے اس صدقے کو رد نہیں کیا۔ ہاں تو اس کا جواب یہی ہے مشائخ کہ اگر کوئی اس طرح سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان ہو، مضبوط، صابر، شاکر کوئی شخص ہو، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کے رسول سمجھتے تھے، لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، لہذا کوئی اس طرح سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سے نہیں ہے جو صبر کر سکے، ٹھیک ہے، ان جیسا ایمان ہو، تو لہذا اللہ کے رسول نے بعد میں اس طرح سے منع کر دیا کہ کوئی آدمی اس طرح صدقہ کر دے کہ پورے گھر کا مال لا کے خرچ کر دے، اللہ کے راستے میں دے دے، اور اس کے پاس پھر کچھ نہ رہے، پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے، جو مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، ٹھیک ہے، تو آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، باقی حدیثیں ابواب اگلے درس میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔